الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے جو گزشتہ لیکچرز ہوئے ہیں وہ بنیادی جو ہمارے موضوع سے متعلق مسائل اور احکام ہیں ان کے حوالے سے تھے، جس میں ہم نے علم فقہ کے مبادیات، اس کی تعریف، مسائل، موضوع، غرض و غائد، اہمیت اور موجدین وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد فقہ کے ارتقائی ادوار ہم نے پڑھے، اور 6 ادوار کے بعد ہم نے علماء کے درمیان، سلف صالحین اور صحابہ کرام کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اگر دو اہل علم کے درمیان اختلاف ہو جائے یا ہم تک اگر مختلف اقوال کسی مسئلے میں پہنچتے ہیں تو اس اختلاف کا، یا اگر دو مختلف قسم کی روایات ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو اس اختلاف کا حل کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ کل بات کی تھی۔ آج ہم ان تمہیدی اور بنیادی مسائل کے بعد آج ہم تفصیلی مسائل میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ اصل ہمارا موضوع ہے، اور وہ ہے فقہی احکام اور مسائل۔ تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ محدثین اور علماء کا یہ طرز عمل اور طریقہ ہے کہ وہ کتابوں میں عموماً جو احکام کی کتابیں ہیں ان میں کتابوں کا آغاز طہارت کے احکام اور مسائل سے کرتے ہیں، جس کو عنوان دیتے ہیں وہ کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ، طہارت کا بیان۔ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ عربی زبان میں کتاب یعنی کیوں کہا جاتا ہے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ؟ اکثر آپ نے صحیح بخاری میں بھی پڑھا ہوگا کہ صحیح بخاری کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر باقاعدہ آتا ہے ایک ہی کتاب کے اندر، پھر آگے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب التوحید، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب فلان، مختلف عناوین دی۔ کتاب کا کیا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں؟ باپ باپ ہاں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ باب آپ کہہ رہے ہیں؟ چیپٹر جی۔ عربی زبان میں لغت میں اصل معنی اس کا کیا ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ مجموعہ سر لکھا ہوا، کاتب لکھا ہوا، کیا کاتبہ لکھا ہوا کتاب، لکھا ہوا کتاب؟ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے شیخ جمع کیا ہوا مجموعہ۔ عربی زبان میں، احسن، عربی زبان میں جو کتاب ہے اس کی جمع کتب آتی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے الجمع والضم، جمع کرنا اور ملانا، جمع کرنا اور ملانا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو چونکہ ایک کتاب کے تحت ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف مسائل کو جمع کیا گیا ہوتا ہے، یا ان مسائل سے متعلق مختلف احادیث کو اس عنوان کے تحت جمع کیا گیا ہوتا ہے، اس وجہ سے کتاب کہا جاتا ہے۔ یعنی کتاب ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف قسم کے احکام اور مسائل کا مجموعہ، مختلف احکام اور مسائل کا مجموعہ۔ اور کتاب کے بعد آتا ہے باب۔ یہ ابواب جو ہوتے ہیں حقیقت میں یہ اس موضوع سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں یہ ابواب ہیں، یعنی ان دروازوں سے آپ اس موضوع تک پہنچیں گے، ان دروازوں سے آپ داخل ہو کر آپ اس مین موضوع تک پہنچیں گے جو شروع میں دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر ہم بات کریں طہارت کی تو طہارت ایک موضوع ہے، یہ ایک مین چیپٹر آپ سمجھ لیں، ایک مین موضوع ہے۔ اس کے آگے پھر ضمنی مسائل ہوتے ہیں، طہارت کے اندر پانی کے مسائل ہوتے ہیں، طہارت کے اندر نجاست کے مسائل ہوتے ہیں، طہارت کے اندر وضو کے مسائل ہوتے ہیں،
طہارت کے اندر مسواک کے مسائل ہوتے ہیں، طہارت کے اندر غسل کے مسائل ہوتے ہیں، طہارت کے اندر جنابت اور حیض اور نفاس اور یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ان سب مسائل کا تعلق اصل بنیادی طور پہ طہارت کے ساتھ ہے۔ تو اس مناسبت سے مین موضوع کو کتاب کا عنوان دیا جاتا ہے، اور پھر نیچے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ابواب کی صورت میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن اصل یہ دروازے ہیں حقیقت میں اصل مین موضوع تک پہنچنے کے لیے، اور وہ ہے طہارت۔ یعنی طہارت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کو آگے ابواب کی صورت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ یہ پانیوں کا باب ہے، یہ وضو کا باب ہے، یہ فلاں چیز کا باب ہے، تو اس کو آگے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو ویسے عربی زبان میں کتاب جو ہے یہ ملانے اور جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف قسم کے مختلف مسائل اور احکام کے مجموعے کا نام کتاب ہے، اور جو باب ہوتا ہے یہ اصل میں جز ہوتا ہے اس کتاب کا، اس مین موضوع کا جو ہے وہ یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ ہے الطہارہ۔ طہارت جو ہے یہ باب طہارہ یطہر اور طاہورا یطہر ان دونوں سے آتا ہے۔ طہرن و طہارتن مصدر کے طور پر یہ دونوں مستعمل ہیں۔ طہرن بھی بولا جاتا ہے اور طہارتن بھی بولا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نظافت، صفائی، پاکیزگی حاصل کرنا، پاک ہونا وغیرہ، یعنی صفائی ستھرائی حاصل کرنے کے معنی کے اندر یہ جو ہے وہ مصدر آتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مصدر کے اندر جو ہے وہ آخر میں لکھنا، کرنا، پڑھنا وغیرہ یہ آتا ہے۔ اردو کے اندر بھی ہمارے ہاں یہ مستعمل ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہے وہ پاک کرنے کے معنی میں یا طہارت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے ماءً پانی، طہوراً پاک کرنے والا۔ مائے طہور اسے کہتے ہیں جو بذات خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو، جو بذات خود پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو۔ کیا کوئی ایسا پانی بھی ہوتا ہے کہ جو پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو؟ جی، کون سا؟ مثلاً اگر پانی صاف ہو اور ہم ناپاک ہوں تو اس میں ہم ہاتھ ڈال دیں۔ تو وہ تو پھر ہاتھ ڈالنے سے تو اگر تو پاک ہے تو پاک ہے، اگر نہ پاک ہے تو نہ پاک ہے۔ اگر وہ پاک ہے تو پاک کرنے والا بھی ہوگا۔ سر مائے مستعمل، مائع مستعمل، مائع مستعمل کے بارے میں جی اختلاف ہے کہ وہ مائع مطلب طہور ہے یا غیر طہور ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں مراد بعض فقہا کہ ہاں اگرچہ ہم اس تقسیم کو مطلب اس انداز میں نہیں سمجھیں گے، آگے اگلا ہمارا لیکچر اس حوالے سے آئے گا انشاءاللہ۔ بعض فقہا پانی کی 3 قسمیں بناتے ہیں، تو اس میں ایک ایسا پانی بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو بذات خود تو پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو۔ مثلاً آپ پانی کے اندر کوئی پاکیزہ چیز ملا دیں، مثلاً آپ زعفران ڈال دیں، آپ اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے اندر چائے ڈال دیں، آپ اس کے اندر آٹا وغیرہ ڈال دیں، کوئی پاک چیز جامع شیریں ڈال دیں، آپ اس میں روح افزا ڈال دیں، آپ اس کے اندر انرجائل یا کوئی بھی چیز آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جو مشروبات بنائے جاتے ہیں، تو وہ بذات خود تو پاک ہے۔ جتنے بھی مشروبات ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، یہ جتنی مشروبات ہیں بذات خود تو پاک ہے، لیکن کیا ان سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ تو لیکن عربی زبان میں مائع طہور جو ہے اس پانی کو کہتے ہیں جو بذات خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر اپنی خاص قدرت سے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پانی بذات خود، یعنی اگر ہم اس کے لیے صابن اور یہ چیزیں استعمال نہ بھی کریں تو وہ بذات خود پانی جو ہے اس کے اندر یعنی یہ جراثیموں کو اور ان چیزوں کو ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے طہارت کے لیے پانی اور مٹی کے اندر رکھی ہے اتنی کسی چیز کے اندر بھی نہیں، اور دونوں چیزیں نیچرلی ہیں، دونوں چیزیں ہی یہ نیچرلی اور قدرتی ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں۔ مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ صلاحیت رکھی ہے، پانی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کے اندر بھی صلاحیت ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر آپ اس کے علاوہ دیگر کیمیکلز وغیرہ استعمال کریں لیکن ساتھ مٹی یا پانی استعمال نہ کریں تو اس قدر وہ نظافت اور طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم
کہ جب تم میں سے کسی ایک کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، اسے چاہیے کہ وہ 7 دفعہ دھوئے، اولاہن بالتراب و اخراہن، پہلی دفعہ یا آخری دفعہ جو ہے اس کو مٹی کے ساتھ دھو۔ مٹی کے ساتھ دھونے کا کیوں ذکر ہے؟ چونکہ کتا جو ہے اس کی نجاست جو ہے وہ انتہائی غلیظ ہے اور سخت ہے، اور وہ نجاست جو ہے اس کا مطلب مٹی کے ساتھ اگر پانی کو ملا لیا جائے تو اس سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی طرح اشارہ فرمایا کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی طہوراً، جو پاک کرنے والا، یعنی بذات خود بھی پاک ہے، صاف ظاہر ہے تو پاک کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ لفظ طہور اور وضو، یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو سمجھ لیجئے کیونکہ آگے اکثر ہمارے ساتھ یہ دونوں اصطلاحات آئیں گی۔ طہور کسے کہتے ہیں اور طہور کسے کہتے ہیں؟ اگر تا کے ضمہ کے ساتھ ہو پھر کیا معنی ہوگا، اگر تا کے فتح کے ساتھ ہو پھر کیا معنی ہوگا۔ اسی طرح وضو اور وضو ہے، وضو اور وضو اگر واو کے فتح کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا۔ اسی طرح سحور اور سحور ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سحور اور سحور، غسل اور غسل، اور اسی طرح وقود اور وقود ہے۔ اس میں ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، اگر پہلے حرف کے فتح کے ساتھ ہو، اگر پہلے حرف کے فتح کے ساتھ ہو تو پھر وہ چیز ہے جس سے وہ فعل سر انجام دیا جاتا، وہ چیز جس سے آپ وہ فعل یا وہ کام کریں، اور اگر ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ ہو پہلے حرف کے تو پھر مراد وہ عمل کرنا، وہ فعل کرنا ہے۔ مثلا طہور ہے نا، اگر تا کے فتح کے ساتھ ہو طہور تو پھر اس سے مراد وہ پانی ہے جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہو۔ اسی طرح وضو، اگر وضو ہو واو کے فتح کے ساتھ، احادیث میں آئے گئے الفاظ، یہ احادیث میں انشاءاللہ آگے ہمارے ساتھ یہ الفاظ آئیں گے جب ہم احادیث پڑھیں گے، تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ الفاظ آئیں گے فقدم له وضوءه او فقدم له وضوءا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ وضو کا پانی مقدم کیا، یعنی آگے پیش کیا۔ تو یہ وضو بھی آئے گا، وضو بھی آئے گا، اور طہور بھی مستعمل ہے۔ تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلے حرف کے فتح کے ساتھ ہو تو مراد وہ پانی ہے جس سے وضو یا طہارت حاصل کرتے ہیں، اور اگر ضمہ کے ساتھ ہو تو پھر طہارت حاصل کرنا یا وضو کرنا فعل مراد۔ تو طہور پیچھے آیت میں بھی ذکر ہوا ہے، آپ دیکھیں یہاں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو ہم یہاں مراد وہ پانی جو طہارت کے قابل وہ کریں گے جس سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں اگر آپ دیکھیں حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ، تا کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے، تا کے ضمہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو هُوَ الطَّهُورُ یعنی پاک کرنے والا ہے اور پاک ہے اس کا پانی، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ تا کے فتح کے ساتھ ہو تو مراد طہارت جس چیز سے حاصل کی جاتی ہو وہ پانی ہے، اور اگر تا کے ضمہ کے ساتھ ہو طہور، جیسے الطہور شطر الایمان کہ طہارت حاصل کرنا نصف ایمان ہے، تو وہاں طہارت حاصل کرنا یعنی فعل مراد ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں وضو کی تو وضو اور وضو کے اندر بھی وہی قاعدہ لگے گا، اگر واو کے فتح کے ساتھ ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وضو، تو اس سے مراد وہ پانی ہے جس سے وضو کیا جاتا ہو، اور اگر واو کے پیش یا ضمہ کے ساتھ ہو وضو تو پھر وضو کرنے کا عمل ہے، وضو کرنے کا عمل ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں میں نے وضو کے ساتھ وضو کیا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر واو کے کسرہ کے ساتھ ہو وضو تو پھر وہ برتن ہوتا ہے جس کے اندر پانی رکھا گیا ہو، لیکن یہ اتنا زیادہ مستعمل نہیں ہے۔ اسی طرح سحور اور سحور سحری کرنا، اب اس کے لیے اگر سحور سین کے فتح کے ساتھ ہو تو کیا معنی مراد ہوگا، کون آپ میں سے بتائے گا؟ اسی قاعدے کو اپلائی کرنا ہے آپ نے یہاں۔ شیخ وہ کی جو چیزیں ہیں کھانے کی۔ احسن، بالکل رائٹ حذیفہ۔ سحور اگر سین کے فتح کے ساتھ ہو تو مراد وہ کھانا ہے جو سحری میں ہم کھاتے ہیں، یعنی جس سے سحری کی جاتی ہے، اور اگر ضمہ کے ساتھ ہو تو پھر سحری کرنے کا عمل، سحری کرنے کا عمل۔ احسن، سحری کرنے کا عمل یعنی سحری کرنا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ قرآن کریم میں وقود کا لفظ استعمال ہوا ہے، وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن۔ اب یہاں وقود اگر واو کے فتح کے ساتھ پڑھیں وقودها الناس پھر ایندھن ہوگا، اور اگر ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے وقود
تو پھر مطلب جلانے کا عمل، پھر جلانے کا عمل ہوگا، جلنا یا جلانے کا عمل، تو پھر اس سے مراد فعل ہوگا، یعنی جس سے چیز جلائی جاتی ہو اگر وقود ہے، اور اگر وقود ہو تو پھر مراد جلانا ہے یعنی فعل ہے۔ اسی طرح ہی غسل کا معنی دھونا ہوتا ہے، غسل کا معنی دھونا بھی ہوتا ہے، اور غسل سے مراد وہ صابن وغیرہ بھی ہوتا ہے جو سر پہ لگایا جاتا ہے، یعنی غسل دونوں معنوں کے لیے آتا ہے۔ غسل کا معنی عمومی کسی چیز کو دھونا، اور اسی طرح غسل کا معنی وہ کیمیکل وغیرہ یا وہ صابن وغیرہ جو سر پہ لگایا جاتا ہے عرب کے ہاں، اس کو بھی غسل کہتے ہیں۔ اور غسل کا معنی فعل ہے، یعنی غسل کرنا، پورے بدن پر پانی کو بہانا غسل عربی میں کہلاتا ہے، اور اسی سے ہمارا جو مسنون غسل ہے جو جنابت میں یا جمعے وغیرہ کے لیے طہارت کے لیے جو ہے وہ غسل کیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحات انشاءاللہ کلیئر ہوں گی، اس میں تو کوئی اشکال نہیں رہ گیا ہوگا، کلیئر ہو گئے جی؟ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں طہارت کی شرعی تعریف کی طرف، کہ جب حدیث میں یا قرآن کریم میں لفظ طہارت آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے طہارت کے اندر دو چیزیں ذہن میں رکھیں، دو چیزیں اکثر ہمارے ہاں آگے ہم استعمال بھی کریں گے، اور یہ میں شروع میں یہ اصطلاحات اس وجہ سے واضح کر رہا ہوں پہلے لیکچر میں ہمارا جو مسائل کے بارے میں، تاکہ اگلے جب مسائل ہم طہارت کے پڑھیں تو بار بار مجھے یہ وضاحت نہ کرنی پڑے کہ حدث سے کیا مراد ہے، خبث سے کیا مراد ہے، طہور سے کیا مراد ہے، طہور سے کیا مراد ہے، وضو سے کیا مراد ہے، وضو سے کیا مراد ہے، اور حدث اکبر کیا ہوتا ہے، حدث اصغر کیا ہوتا ہے۔ مطلب یہ چیزیں بار بار آگے ہر جگہ ہم وضاحت نہیں کریں گے، اس وجہ سے میں آغاز میں ان چیزوں کی آرام سے آہستہ آہستہ اور تفصیل سے وضاحت کر رہا ہوں، تاکہ آگے ہمیں بار بار ہر جگہ اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن اور تعریف اور وضاحت نہ کرنی پڑے۔ تو طہارت کی تعریف میں دو چیزیں واضح سامنے ہونی چاہیے شرعی اعتبار سے، یا شریعت میں طہارت کسے کہتے ہیں؟ حدث کے رفع کرنے اور خبث کے زائل کرنے۔ دو لفظ صرف آپ کے ذہن میں ہیں تو طہارت کی تعریف آپ کو آ جائے گی، حدث کو رفع کرنا یعنی ختم کرنا، اور خبث کو زائل کرنا۔ اب حدث کیا ہے اور خبث کیا ہے، ان کی ہم الگ الگ ڈیفینیشن تعریف کریں گے۔ حدث کو رفع کرنا اور خبث کو زائل کرنے کے نام کو طہارت کہتے ہیں عربی زبان میں، احادیث میں قرآن میں جہاں بھی آئے گا۔ حدث کا کیا معنی ہے؟ حدث حادثے سے ہے، اور ہمارے یہاں حادثہ اچانک کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کو کہتے ہیں، اچانک کسی چیز کا واقع ہو جانا اس کو ہم کہتے ہیں حادثہ۔ اسی طرح ہم روڈ ایکسیڈنٹ کو بھی کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ حادثہ پیش ہے، کیونکہ اچانک پیش آتا ہے۔ تو انسان کے بدن سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں وہ بھی چونکہ اچانک خارج ہوتی ہیں، اور اس سے انسان بے وضو ہو جاتا ہے یا اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس مناسبت سے اس کو ہم حدث کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے انسان کے بدن سے کسی ایسے وصف کا ظاہر ہونا یا کسی ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو اسے نماز یا کسی بھی عبادت سے روکتا، جس کے لیے وضو اور طہارت شرط ہے، اس عبادت سے روکنے والی ہر چیز کو حدث کہتے ہیں۔ سمجھ گے آپ بات؟ یعنی بدن سے کسی بھی ایسی چیز کا رونما ہونا، ظاہر ہونا، کہ جس کے ظاہر ہونے سے طہارت حاصل کیے بغیر انسان عبادت نہ کر سکتا۔ مثلا حدث دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حدث اصغر ہے، ایک حدث اکبر ہے۔ حدث اصغر کیا ہوتا ہے؟ حدث اصغر سے مراد ایسا حدث جس کے ظاہر ہونے سے وضو واجب ہو جائے، جس کے ظاہر ہونے سے وضو واجب ہو جائے، یعنی حدث اصغر کا تعلق وضو کے ساتھ ہے، اور حدث اکبر کا تعلق جو ہے وہ غسل کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب جس بدن سے ظاہر ہونے والی چیز کے سبب وضو واجب ہوتا ہو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، جیسا کہ پیشاب ہے، پخانہ ہے، ہوا کا خارج ہونا وغیرہ وغیرہ، مزی کا خارج ہو جانا مثلا، یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ ایسی ہیں جس سے غسل واجب نہیں ہوتا، وضو واجب ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی بندے کو یعنی انسانی حاجت ہے، اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حدث لاحق ہو گیا۔ حدث لاحق ہو گیا کا مطلب یہ ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب یہ وضو کرے گا، ایسے ہی ہے۔ اسی طرح دیگر چیزیں جو یہاں ذکر کی گئی۔ حدث اکبر کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسری قسم ہے حدث کی، یعنی تعریف وہی ہوگی، تعریف ساری وہی ہوگی، بس آپ نے صرف یہ اضافہ کرنا ہے کہ ایسا حدث جس کے ظاہر ہونے سے پیچھے ہم نے کہا تھا وضو واجب ہو جائے، یا ہم نے کہنا ہے غسل واجب ہو جائے، بس فرق اتنا ہے، صرف آپ نے ایک جملہ بدلنا ہے، باقی ساری تعریف وہی رہے گی، اور آگے مثالیں تھوڑی بدلیں گی، تعریف وہی رہے گی۔ ایسا حدث جس کے ظاہر ہونے سے پہلے ہم نے کہا تھا وضو واجب ہو جائے اصغر میں، اور اکبر میں کیا ہے؟ غسل واجب ہو جائے، جیسا کہ احتلام ہونا،
اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا کسی بھی طریقے سے منی کا خارج ہو جانا، اسی طرح حیض ہے، حیض کا خون آنا، نفاس میں عورت کا چلے جانا، بچے کی ولادت ہو جانا، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حد اکبر میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حد اکبر میں آتی ہیں، چونکہ ان کے بعد انسان پر جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے، خالی وضو کر لینے سے بندہ پاک نہیں ہوتا۔ وضو اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی میں مطلب جنابت لاحق ہوگی یا لہٰذا میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں، ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے، چونکہ یہ حدث اکبر ہے، یہ حدث اصغر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا تعریف کے اندر، ہم نے حدث کی طہارت کی تعریف کے اندر یہ پڑھا تھا نا، شریعت میں طہارت سے مراد یعنی حدث کے رفع کرنے اور خبث کے زائل کرنے۔ تو حدث کی تو ہم نے تعریف کر لی کہ حدث کے رفع کرنے سے کیا مراد ہے۔ اب ہم چلتے ہیں خبث کی طرف۔ خبث جو ہے یہ خبیث سے ہے، اور خبیث کا معنی گندا ہوتا ہے، کبھی غلیظ، اور جس سے نفرت کی جاتی ہو۔ تو یعنی خبیث سے کیا مراد ہے؟ ہر نجس اور غلیظ چیز جو ہے وہ خبیث ہوتی ہے، جیسا کہ پیشاب ہے، گدھے کی لید ہے، حیض کا خون ہے، وغیرہ وغیرہ، کئی چیزیں اس کے اندر آئیں گی، یہ ساری خبیث چیزوں میں آتی۔ لہٰذا اگر کہیں پیشاب لگ جاتا ہے، اگر کہیں لید لگ جاتی ہے گدھے کی، اگر کہیں مینسز کا خون لگ جاتا ہے، تو اس کو پاک کرنا یہ اصل میں خبث کو زائل کرنا ہے، یہ اصل میں خبث کو۔ تو لہٰذا طہارت ایک حکمی ہوتی ہے اور ایک حصی ہوتی ہے۔ حکمی کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم طہارت حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور اسی کا معنی ہمیں وہ نظر آ رہی ہے نجاست، جیسے کہ پیشاب لگ گیا ہے، کوئی اور نجس چیز لگ گئی کپڑوں پر، تو یہ خبث ہے، خبیث ہے، اس کو زائل کرنا یہ حقیقت میں طہارت ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا مسئلہ ہے، یہ تو بنیادی اصطلاحات کی ڈیفینیشن اور تعریف کے حوالے سے تھا۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس جو وہ ہے، اسلام میں طہارت کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں طہارت کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے میں نے یہاں 4 چیزیں ذکر کی ہیں اسلام میں طہارت کی اہمیت کے حوالے سے۔ ان 4 چیزوں سے اسلام میں طہارت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز طہارت کی اہمیت کو، اس کی ویلیو کو اور زیادہ بڑھا دیتی وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں طہارت کو باقاعدہ موضوع بنایا گیا ہے، یعنی اس موضوع کو باقاعدہ کتاب و سنت میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ اس موضوع کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، اور نبی کائنات علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے یہ آدھا یعنی نصف ایمان ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ طہارت آدھا نصف ایمان ہے، کیسے نصف ایمان ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ پاکی اور بیس ہے عبادت۔ شیخ یہ کہ دیکھیے ایک آپ ایسے نہیں ایک ایک کر کے جواب دیا کریں، ایسے سارا شور ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، کسی کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ بتائیے توبہ، آپ بتائیے۔ سر کیونکہ طہارت عبادات کی بیس ہے کہ ہم پاک ہیں تو ہی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ نہیں، چلیے جزوی جواب یہ بن جاتا ہے، اور کوئی تھوڑا اس کو واضح کر کے ذرا بیان کرے تاکہ پتہ چلے کہ کیسے نصف ایمان ہے۔ شیخ صاحب یہ تمام عبادات کے لیے شرط ہے، اور ٹھیک ہے، انہوں نے وہ بات کر دی پہلے کہ اس کے بغیر عبادات جو ہیں وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ایک جزوی جواب ہے، اس کو ذرا اور واضح کر کے دیکھیے۔ چلیے دیکھیے، ہمارے ہاں جب بھی ہم سنتے ہیں نا طہارت، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ طہارت سے مراد صرف حدث کو جو ہے وہ رفع کرنا اور خبث کو زائل کرنا، صرف یہی مراد ہے۔ یعنی ہم طہارت کی ایک جو پہلو ہے اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں لیکن دوسرے پہلو کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ طہارت آپ کو پتہ ہے کہ جو محل کے اعتبار سے، یا محل کے اعتبار سے طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک طہارت ہوتی ہے ظاہری اور ایک طہارت ہوتی ہے باطنی۔ ظاہری طہارت جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، باطنی طہارت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ چیز جس کو ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، اور نہ مطلب کہ بہت سارے لوگ اس باطن کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو باطن کا مطلب دل ہے، دل کو پاک کرنا، حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفاق سے، ان چیزوں سے، شرک سے، کفر سے پاک کرنا، یہ بھی طہارت مطلوب ہے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر جہاں بھی طہارت کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہاں دونوں طرح کی طہارت مراد ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ بظاہر جو ہے وہ
परफ्यूम लगाया हो, अच्छा खूबसूरत सूट पहना हो, सूट बूट और टाई शाई लगाई हो, और जनाब मम्मी डैडी बना हो, पप्पू शप्पू बना हो, लेकिन बातिन उसका गंदा हो, शिरकिया अमाल करता हो, हसद हो सहाबाई कराम के बारे में, अजीम शख्सियात के बारे में, बुग़्ज़ रखता हो अहले ईमान के बारे में, अंदर से उसका दिल स्याह हो और अमाल के स्याह होने की वजह से, तो इस ज़ाहिरी शक्ल सूरत को यानी कोई नहीं देखेगा। अल्लाह ताला को इस ज़ाहिरी शक्ल सूरत की जरूरत नहीं है, हाजत नहीं है अगर बातिन गंदा है। लिहाजा बातनी तहारत, दिल की तहारत, जहाँ ज़ाहिरी तहारत मतलूब है वहाँ बातनी तहारत भी मतलूब है। और इस वजह से जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे रंगों को, तुम्हारी सूरतों को, बला की यंजुरु इला मा फी कुलूबिहिम, इस तरह के अल्फाज हैं वो कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला तो देखता है जो तुम्हारे दिलों के अंदर है, यानी तुम्हारे तकवा और ईमान और इन चीज़ों को अल्लाह ताला देखता है। और कुरान करीम के अंदर दूसरे मुकाम पे मौजूद है कि लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला को जो है वो तुम्हारे ये जानवरों की जो कुर्बानियां तुम देते हो इनका गोश्त अल्लाह को नहीं पहुंचता, ना अल्लाह ताला किसी को हाजत है, अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा देखना चाहता है, दिलों की तहारत अल्लाह ताला देखना चाहता है। तो इस मुनासबत से ये निस्फ ईमान आप समझ रहे हैं, चूंकि इसके अंदर ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह की तहारत मौजूद, इस वजह से तहारत की इतनी फजीलत बयान हुई है। तो इसको जब बाकायदा किताब सुन्नत के अंदर मौजू बनाया गया है तो इससे पता चलता है कि तहारत की इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत है। और इससे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जो पाक साफ रहने वाले हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान किया है। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का ऐलान किया है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह ताला बकसरत तौबा इस्तिगफार करने वालों और बकसरत जो पाक साफ रहने वाले हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो आप देखें कि यहाँ भी मुतताहिरीन से मुराद पाक साफ रहने वालों से, यानी अपने जाहिर और बातिन दोनों को पाक रखने वाले, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। ये नहीं कि जाहिर को पाक साफ रखने वाले हों लेकिन बातिन को गंदा रखने वाले हों, तो ऐसा नहीं। नंबर 3, तीसरी चीज जो तहारत की अहमियत को मजीद वाज़ेह करती है वो है तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं, तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं। जैसा कि जामे तिर्मिज़ी की पहली हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन, यहाँ भी ता के गम्मा के साथ पढ़ेंगे, ता के गम्मा के साथ यानी पेश के साथ पढ़ेंगे, उसी कायदे और रसूल के मुताबिक जो अभी हमने पढ़ा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं कबूल की जाती, ला तुक़बलु ये मजबूल का सीगा है, ला तुक़बलु नहीं कबूल की जाती, सलातुन नमाज बिगैर तुहूरिन बगैर तहारत हासिल किए, यानी बगैर तहारत के नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। लिहाजा अगर एक बंदे के दिल के अंदर शिरक की तहारत मौजूद है, जाहिर कपड़े साफ हैं, तो अल्लाह ऐसी उसकी इबादत को कबूल नहीं करेगा। दिल का पाक होना कुफर और शिरक और इन चीजों से ये भी जरूरी है। और इसके बारे में वो हदीस भी में मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इब्ने जुदान के बारे में पूछा कि वो बड़ी सखावत करता था जahiliyyat में और सिला रहमी करता था, बड़े अच्छे काम करता था, क्या उसको इन अमाल का बदला मिलेगा, जज़ा मिलेगी? तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैसे उसको जज़ा मिलेगी, उसने जिंदगी में कभी ये नहीं कहा रब्बे फिरली खतीअती कि अल्लाह मेरी गलतियों को मुआफ कर दे, उसने कभी अल्लाह को याद ही नहीं किया, तो उस बंदे की नेकियां और उसके अमाल कैसे अल्लाह कबूल करेगा। चौथी और आखिरी चीज जिससे नमाज की यानी अहमियत, तहारत की अहमियत जो है वो वाज़ेह होती है, वो ये है कि नमाज के लिए तहारत को चाबी करार दिया गया। और आप जानते हैं कि चाबी की अहमियत किसी मकान में दाखिल होने के लिए वो क्या है, जैसे जन्नत में दाखिल होने की चाबी कलमा तौहीद को करार दिया गया है, उसी तरह नमाज में दाखिल होने के लिए नमाज की चाबी जो है वो तहारत को करार दिया गया है। अगर चाबी है तो इंसान दाखिल होगा, और अगर चाबी के बगैर दाखिल होने की कोशिश करेगा भी तो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। ये ऐसा लॉक है जो चाबी के बगैर नहीं खुलता, ये टूटता भी नहीं है, ये बात ज़हन में रहे। सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, और ये जामे तिर्मिज़ी की 3 नंबर हदीस है, और दीगर कुतुबे हदीस में भी ये हदीस मौजूद है, अबू दाऊद, सुनन नबी दाऊद, इब्ने माजा वगैरह में, मुसनद अहमद में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिफ्ताहुस सलाती अत-तुहूर, नमाज की नमाज की चाबी, नमाज की कुंजी वो तहारत हासिल करना है, वो तहारत है। वह तहरीमुहा अत-तकबीरु, और उसे हराम कर देने वाली तकबीर है, वह तहलीलुहा, और उसे हलाल कर देने वाली तस्लीम है। क्या माना इसका? माना यह है कि तहारत नमाज के लिए शर्त है,
اور شرط جو ہے اس کا تعلق کسی عبادت کے خارج سے ہوتا ہے. اگر وہ شرط ہے تو عبادت صحیح ہوگی، اگر وہ شرط نہیں ہے تو عبادت صحیح نہیں ہوگی. مثلا ہم بات کرتے ہیں نماز کے داخل ہونے کی. نماز کے وقت کا داخل ہونا یہ شرط ہے. اگر ایک بندہ نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وقت داخل ہی نہیں ہوا. اس طرح ایک بندہ طہارت کے بغیر نماز میں داخل ہو گیا، اس کو پتہ بھی ہے کہ میری طہارت نہیں ہے، تو اس بندے کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. بلکہ باقاعدہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الطہارہ کے آغاز میں جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بغیر طہارت کے جان بوجھ کر کوئی عبادت کرنا جس کے لیے طہارت شرط ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور بعض اس کو کفر سے منسوخ کیا ہے اس عمل کو. اور یہ کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کے ساتھ، شاعر اللہ کے ساتھ، فریضے کے ساتھ استہزاء ہے. فریضے کے ساتھ یہ مذاق ہے اور استہزاء ہے کہ یہ بندہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کی طہارت نہیں ہے پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی اور مقصد کے لیے نماز میں داخل ہو گیا ہے. تو یہ اس مناسبت سے اس کو چابی قرار دیا گیا ہے. وَتَحْرِيمُهَا تَكْبِيرُ، اور نماز کو حرام کر دینے والی تکبیر. ہم تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کو کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ تکبیر کہنے کے بعد ہمارے اوپر دنیاوی سارے معاملات حرام ہو جاتے ہیں، پھر جو نماز کے اندر کام کرنے والے ہیں وہ کرنا واجب ہوتے ہیں، پھر ہم غیر نماز کے بارے میں نہیں سوچیں گے. یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ کے اوپر گفتگو کرنا، دائیں بائیں دیکھنا، ادھر ادھر دنیا کے بارے میں سوچنا، دل سے کہیں اور التفات کرنا، دل کو کہیں اور متوجہ کرنا، خشوع خضوع نہ کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تکبیر کہنے کے بعد. اور یہ حلال کب ہو جاتی ہیں؟ وَتَحْلِيلُهَا تَسْلِيمُ، سلام پھیرنے سے. جب آپ سلام پھیر دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہیں جو نماز کے اندر حرام تھی. تو ہمارے یہاں محل شاہد جو ہے وہ یہ ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور. اب آگے ہم چلتے ہیں طہارت کی اقسام کی طرف. طہارت کی اقسام کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں. طہارت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر. طہارت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، باعتبار محل اور باعتبار نوعیت. یعنی جگہ کے اعتبار سے، پلیس جگہ کے اعتبار سے، اور کیٹیگری یعنی نوعیت اور قسم کے اعتبار سے. جگہ کے اعتبار سے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ طہارت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، باطنی طہارت اور ظاہری طہارت. باطنی طہارت کا تعلق دل کے ساتھ، باطنی طہارت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اور یہ دل شرک اور کفر اور نفاق اور حسد اور بغض جیسی نجاستوں سے پاک اس کو کرنا، یہ اصل میں طہارت ہے، جو اصل میں مطلوب ہے یہ بھی، اور یہ بھی مطلوب ہے. اور یہ اس مناسبت سے دونوں کو ملا کر اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. دوسری طہارت ہے ظاہری. دوسری طہارت ہے ظاہری، یعنی اس کا تعلق جسم کے کسی حصے سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا حدث کے واقع ہونے سے وضو یا غسل کرنا، اس کی ابھی تفصیل ہم پڑھی، یا جسم کے کسی حصے پر نجاست لگنے کے بعد اس کو زائل کرنا، یعنی حدث کو رفع کرنا اور خبث کو زائل کرنا. حدث کو رفع کرنا اور خبث کو زائل کرنا یہ حقیقت میں ظاہری طہارت ہے، جس کا بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا. یہ جو ہے اپنا مائک میوٹ کریں مدثر. اس کے بعد ہمارے پاس ہے نوعیت کے اعتبار سے، یعنی قسم کے اعتبار سے طہارت کی جو تقسیم ہے. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم الف، کسی حدث یعنی اصغر ہو یا اکبر، حدث اکبر ہو یا اصغر ہو، اس سے طہارت حاصل کرنا، جو کہ وضو، غسل یا تیمم کی صورت میں حاصل ہوتی ہے. یعنی تین چیزوں سے، غسل یا وضو ہے، اور ان دونوں کا جو ہے وہ متبادل وہ تیمم ہوتا ہے. ان دونوں کا متبادل تیمم ہوتا ہے، لیکن تیمم کرنے کی شروط ہیں. تیمم کرنے کی شروط ہیں، یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ تینوں میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی کچھ شروط ہیں، لہذا ان کے مطابق جو ہے وہ انسان کو طہارت حاصل کرنی ہے. وضو ہے، غسل ہے، پانی کے ساتھ ہوگا. ہاں پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں یا پانی کے استعمال کی قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے. اور تیمم کے بارے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ وضو کے قائم مقام بھی ہو سکتا ہے اور یہ غسل کے بھی قائم مقام ہو سکتا ہے. باقی تیمم سے کیا مراد ہے، تیمم کی شروط کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور تیمم کے دیگر جو احکام اور مسائل ہیں انشاءاللہ یہ آگے فقہی مسائل کے اندر تفصیل سے آئیں گے، انشاءاللہ وہاں ہم ان کو پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری قسم ہے نوعیت کے اعتبار سے، کسی نجاست یا خبث سے طہارت حاصل کرنا. کسی نجاست یا خبث سے طہارت حاصل کرنا، یعنی یہ دوسری قسم ہے.
اور یہ بمانا یعنی نجس کسی نجاست کو زائل کرنا، ختم کرنا، یہ دھونے سے ہوتا ہے یا مسح کرنے یا چھینٹے مارنے سے، مسح کرنے یا چھینٹے مارنے سے، کیونکہ جو خبیث چیز ہے، جو نجس چیز ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مغلظہ ہوتی ہے اور ایک مخففہ ہوتی ہے۔ مغلظہ کا معنی سخت اور مخففہ کا معنی خفیف یعنی ہلکی۔ جو غلیظ ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک یعنی ذاتی ہے اور ایک جو ہے وہ غیر ذاتی ہے۔ بعینی ہی کسی چیز کا نجس ہونا، یہ اس کو آپ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، اگر آپ اس کو 100 دفعہ بھی لیکس کے ساتھ، رکسونا کے ساتھ، مختلف جو صابن ہیں، نئے نئے قسم کے کیمیکل کے ساتھ بھی آپ اس کو دھو لیں، واش کر لیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسے کتے کا نجس ہونا، کتے کا ناپاک ہونا، کتے کی نجاست، نجاست جو ہے وہ عینی ہے، نجاست ذاتی ہے اور حقیقی ہے۔ یہ ایسی نجاست ہے کہ جو کبھی زائل نہیں ہو سکتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ کتے کو آپ جتنا بھی نہلا لیں، جتنے بھی آپ کیمیکلز کے ساتھ اس کو روزانہ جو ہے وہ آپ نہلائیں، کتا کتا ہی ہے، کتا کتا ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ جو بندے اور کتے کے درمیان تمیز تھی، آج ہم آہستہ آہستہ یورپ کو دیکھ کر مسلمان بھی وہ تمیز بھولتے جا رہے ہیں اور وہ تمیز ہم ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ یعنی ایک سوچ اور فکر ڈالی جاتی ہے لوگوں کے ذہن کے اندر کہ کتا گھر کا ایک فرد بنتا جا رہا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جو ہے وہ حدیث کے اندر آپ نے اس منہ لگے برتن کو جس کو کتا منہ ڈال جائے اس کے اندر 7 دفعہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بعض نام نہاد اور جو روشن خیال مسلمان ہیں، انہوں نے آج اس کتے کو گھروں کے اندر گھسا لیا ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ کتا صرف گھر کے اندر نہیں بلکہ یہ بیڈ کی ایک جو ہے وہ آپ نمائش بن چکا ہے اور ایک فیشن بن چکا ہے۔ اور بڑی قابل افسوس یعنی کنڈیشن اور حالت یہ ہے کہ ان کتوں کے نام انسانوں والے رکھے جاتے ہیں، ان کتوں کے نام انسانوں والے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ابن آدم خود اپنی عزت کو خاک میں ملاتا ہے اور خود کتے کو اپنے برابر لا کے سلاتا ہے، اپنے ساتھ سلاتا ہے، اپنے ساتھ کھلاتا ہے، اپنے ساتھ پلاتا ہے، اور اس کو نام بھی وہ معزز نام دیتا ہے جو انسانوں کے لائق ہیں، جو انسانوں کی شان شان ہے، وہی نام جو ہیں وہ کتوں کو دیے جاتے ہیں۔ اور گویا کہ بعض ایسی خواتین بھی معاشرے کے اندر پائی گئی ہیں کہ جن کے ہاں اس کے شوہر سے بڑھ کر اس کے کتے کی اہمیت ہے، اور بعض ایسے معاشرے بھی پائے گئے ہیں کہ جن کے ہاں کوئی اگر بندہ قتل کر دیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں انسان کی، لیکن اگر کتا کوئی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے یا کتا کوئی مار دیا جائے تو اس کے لیے وہ پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ کتوں کے حقوق نہیں ہیں، حیوانات کے کوئی حقوق نہیں ہیں، لیکن انسانوں کے برابر تو نہیں ہے۔ کیسا وہ گھٹیا ترین انسان ہے کہ جو اس ذلیل مخلوق کو، جس کو اللہ نے مطلب گھٹیا مخلوق بنایا ہے اور انسان کو افضل بنایا ہے، وہ اس کو اپنے برابر لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو انسانوں کے اندر ایک نفرت ان کے بارے میں ہے اس کو ختم کرنے کی جستجو کی جا رہی ہے اور مختلف طریقوں سے اس کو گھروں کے اندر۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر والوں کے تمام افراد کے اعمال میں سے روزانہ کی بنیاد پر 1 قرات نیکیاں کم ہوتی ہیں، 1 قرات نیکیاں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا۔ پہلے ہی ہمارے اعمال جو ہیں وہ نیک کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اور جو ہوتے ہیں کوئی محدود، ہم اس کو اس طرح کی کوتاہیاں اور اس طرح کی غلطیاں کر کے ان کو ساتھ ساتھ ہی برباد کرتے رہتے ہیں اور ضائع کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، مقصد یہاں ذکر کرنے کا یہ کہ کتے کی نجاست جو ہے یہ نجاست عینی ہے، عین کا معنی یعنی ذاتی ہے، اور یہ دھونے سے، غسل کر دینے سے، اس کو جو ہے وہ سروس کروانے سے اس کی، وہ کبھی کتا پاک نہیں ہو جاتا، کتا کتا ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے۔ باقی آپ لوگوں کے ذہن کے اندر جو ہے وہ کتے کے حوالے سے، اس کی نجاست کے حوالے سے یہ مسائل سوالات اٹھ رہے ہوں گے، یہ مسئلہ الگ ہے، انشاءاللہ یہ تفصیل سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ حیوانات کے حوالے سے مسائل انشاءاللہ آئیں گے۔ لیکن یہاں مقصد صرف چونکہ ہم نجاست کی اقسام کے بارے میں ذکر کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ نجاست جو ہے وہ بعض چیزوں کی نجاست جو عینی یعنی ذاتی ہوتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہے جو غیر ذاتی، یعنی کسی جگہ لگ جائے اگر نجاست تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ مسائل انشاءاللہ آگے تفصیل سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آئیں گے۔
اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری قسم ہے جو باعتبار نوعیت ہے وہ ہے کسی نجاست یا خبث سے طہارت حاصل کرنا، جو کہ دھونے سے یا مسا یا چھینٹے مارنے سے۔ میں یہی بات کر رہا تھا کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست مغلظہ ہوتی ہے اور ایک نجاست مخففہ ہوتی ہے۔ مغلظہ کا معنی انتہائی غلیظ اور سخت، اور مخففہ کا معنی یہ ہے کہ وہ خفیف ہوتی ہے۔ جو مغلظہ ہوتی ہے اگر وہ کہیں لگ جائے بدن کو یا کپڑوں کو تو اسے دھونا ضروری ہے، اسے دھونا ضروری ہے۔ اور اگر وہ نجاست خفیف ہے تو اس کو بسا اوقات جو ہے وہ گیلا ہاتھ کر کے مار دینے سے بھی زائل ہو جاتی ہے، بسا اوقات چھینٹے مار دینے سے ہی زائل ہو جاتی ہے۔ مثلا کون سی وہ نجاست ہے کہ جس کو چھینٹے مار لینے سے زائل کیا جا سکتا ہے؟ بچے کا پیشاب ہے۔ ایسا بچہ کہ جو دودھ پینے والا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو غلام ہے یعنی بچہ ہے اس پر چھینٹے مارے جائیں گے اس کے پیشاب پر، اور یہ چھینٹے مار لینے سے ہی اس کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ کپڑا جس کو وہ پیشاب لگا ہے وہ کپڑا جو ہے وہ جگہ یا کپڑا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بچی کے پیشاب جو ہے اس کو دھونے کا دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کیوں اتنا فرق رکھا گیا ہے؟ اور احکامات کے اندر کیا یہ عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہے جیسے بعض لبرل قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یا اس کے اندر کوئی میڈیکلی مطلب کوئی وجہ ہے، یا اس کے اندر کوئی حکمت ہے؟ وہ کیا حکمتیں ہیں انشاءاللہ یہ تفصیلی مسئلہ ہمارے ساتھ آئے گا، صرف یہاں مقصود اشارات کرنا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے بدن سے جو مدی خارج ہوتی ہے، مدی جو ہے یہ منی کے علاوہ ہوتی ہے، جو عموماً شہوت کی وجہ سے، کثرت شہوت کی وجہ سے یا کسی اور مناسبت سے جو ہے یہ لیس دار مادہ جو ہے وہ عضو مخصوص سے خارج ہوتا ہے، اور یہ مرد اور عورتوں دونوں کے اندر ہے۔ انشاءاللہ یہ تفصیلی مسائل آگے آئیں گے۔ تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے دھونے کی ضرورت نہیں، کافی ہے تیرے لیے کہ تم اپنے ہاتھ میں پانی لو اور اس کے چھینٹے مار لو اس کے اوپر۔ تو اس سے وضو واجب ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے وضو واجب ہوتا ہے، اور جہاں وہ متعین جو جگہ ہے اس پہ وہ قطرات وغیرہ لگتے ہیں تو ان کو چھینٹے مار لینے سے ہی وہ پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور یہ مسئلہ تفصیل سے انشاءاللہ آگے جب ہم مسائل پڑھیں گے طہارت کے تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا۔ تو یہ آج کے ہمارے احکام اور مسائل ہیں جن کو یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا، باقی ان سب کی تفصیل انشاءاللہ آگے الگ الگ مسائل میں ہم پڑھیں گے۔ پانی کی پاک اور ناپاک ہونے کے اعتبار سے اقسام، اور اسی طرح جو ہے وہ پانی جس کے اندر نجاست گر جائے وہ پانی کیا نجس ہو جاتا ہے نجاست گرنے سے ہی، یا اس کے اندر جو ہے اس کے رنگ بو ذائقے کو دیکھا جائے گا، یا اس پانی کی قلیل اور کثیر مقدار کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے رنگ بو ذائقے کو دیکھا جائے گا تو کیا تینوں کا بدلنا ضروری ہے، یا تینوں میں سے کوئی ایک اگر بدل جائے نجاست گرنے سے تو پانی پاک ہوگا کہ نہیں؟ اسی طرح اگر اس کے ہم کم اور زیادہ ہونے کو دیکھیں گے تو کتنا پانی ہو اگر اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ پانی پاک رہتا ہے اور نجس نہیں ہوتا، اور کتنا ہو کہ نجاست گرنے سے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو قواعد اور اصول ہیں اور جو علماء کے مابین اختلاف ہے انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ یہ مسائل اور احکام آئیں گے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔